اللہ اکبر، 10 محرم الحرام کا دن ہے، فجر کی نماز ہوئی، امام علی مقام امام حسین نے نماز پڑھائی، اور مجھے پھر کہنا ہے ادھر کوفیوں شامیوں کے خیموں کے اندر یزیدی فوج کے اندر بھی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، ادھر بھی نماز ہوئی، ادھر بھی نماز ہوئی۔ اور پچھلا جمعہ میں نے آپ کو بتایا تھا، لوگوں حق کو باطل کو پہچاننا ہو، اللہ اکبر کی صدا کو نہ دیکھا کرو، مسجد کے ممبر و مینار کو نہ دیکھا کرو، نہ رکوع سجود، نہ کاری کی قرات کو دیکھا کرو۔ حق کو پہچاننا ہو تو مصلی پہ کھڑے امام کو دیکھا کرو۔ جس نماز کا نام امام یا حسین ہو یا حسینی ہو، وہ نماز حق کی نماز ہے۔ جس نماز کا امام یزید ہو یا یزیدی ہو، وہ سجدہ بھی باطل ہے، وہ قیام بھی باطل گئے، وہ رکوع بھی باطل گئے، وہ ساری کی ساری عبادت بھی باطل ہے۔ یہ وہی عبادت گئے جو رب کی طرف سے منہ پہ واپس ماری جاتی ہے۔ ادھر فجر کی نماز ہو گئی، فجر کی نماز ہوئی، امام علی مقام نے ذکر و اذکار کے بعد ایک لمبی دعا فرمائی۔ اپنے ساتھیوں کی طرف مخاطب ہو کر امام علی مقام نے فرمایا، او کربلا میں رسول کے نواسے کا ساتھ دینے والوں، یہ آج ہمارا زندگی کا آخری دن ہے۔ یہ وہی دن آنے لگا ہے کہ میرے نانا نے جس کی بابت بڑی خبریں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اے میرے ساتھیوں، دعا کرو اللہ صبر ہمارے ہاتھوں سے نہ نکالے، صبر کا دامن پکڑے رکھنا ہے۔ ادھر سورج بلند ہو گیا، ادھر نہ تو کھانا نہ ناشتہ نہ پانی، جو ساری کائنات کو کھلانے آیا تھا اسی کا خاندان دشت کربلا میں بھوکا ہے۔ جس کے صدقے سے اللہ نے اس کائنات کے اندر یہ پانی برسانا ہے، اسی کی اولاد آج تیسرا دن پیاسی ہے۔ یہ صابر لوگ شکایت نہیں لے کے آئے زبانوں پر، اور ابا ہم تیرے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں، تو پانی نہیں دے سکتا، تو کیا نہیں کر سکتا، نہ بلکہ ان میں سے ہر ایک کے دل کی آواز یہ کہ جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، اتنا تو یہ تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے، اتنا تو یہ تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے۔ امام علی مقام 10 محرم الحرام، ادھر سے فوجوں نے تیاری شروع کی، ادھر امام علی مقام کے ساتھیوں نے بھی اپنے پاس موجود جتنا بھی ہتھیار تھے وہ اپنے جسموں پہ سجانے شروع کیے۔ دونوں طرف سے جنگ کی تیاری ہوئی۔ امام علی مقام نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، دونوں فوجوں کے بیچ میں کھڑے ہو گئے، جا کر یزیدی فوج کے لشکر کے سامنے آپ نے ایک خطبہ دیا۔ آج بھی لوگوں زمانہ حیران ہے کہ موت سر پہ کھڑی ہو، اتنی فصاحت و بلاغت کون بول سکتا ہے، لیکن یہاں تو لگتا ہے کہ آج حسین کو شہادت کا یقین ہے، لیکن یہ ہاشمی بلاغت اپنا لوہا منوا رہی ہے۔ آپ ان کے سامنے کھڑے ہوئے، خطبہ دیا، فرمایا فانصبونی، اور یزیدی لشکر والو، تم میں سے جس کو پتا ہے کہ ہم کون ہیں اسے پتا ہے، جن کو نہیں پتا حسین انہیں بتانا چاہتا ہے۔ اور یہ دیکھیے، یہ وہ وکیل صفائی ہوتا ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طرف سے اپنے موکل کو بچانے کی وہ لوگ کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے جی اصل میں
گولی تو چلی تھی پر اس کو خیال نہیں تھا کہ آگے کوئی بندہ کھڑا ہے وغیرہ وغیرہ ہے نا. امام علی مقام ان کتوں کو قیامت تک کے لیے بے نقاب ایسے کر کے گئے ہیں کہ ان کا وکیل جب بھی ان کی وکالت کرے گا اس کی شکست اس کا مقدر ہوگا. ہاں تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے ہو جی ان میں سے تو کوئی وہ تھے جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نواسے رسول ہے جسے ہم لڑ رہے ہیں، لہذا بس چند ایک دو چار کو پتا تھا، باقیوں کو پتا نہیں تھا. اس لیے امام علی مقام نے اس دلیل کا بھی رد کیا اور امام علی مقام لشکر کے سامنے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا فنصبونی فانظروا من انا، اے یزیدی لشکر والو اے ذرا میرا نسب چیک کرو، میرا نسب پہچانو، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کون ہوں. ذرا مجھے دیکھو میں ہوں کون. ثم ارجعوا الی انفسکم، پھر اپنے آپ سے سوال کرنا. وعاتبوا فانظروا هل يحل لكم قتلی وانتهاء حرمتی. میرا نسب سنو، میرا تعارف سنو، اس کے بعد پھر تم اپنے آپ سے سوال کر کے خود فیصلہ کرنا کہ کیا ہمارا قتل اور ہم سے لڑنا، ہماری عزتوں کو پامال کرنا کیا تمہارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے. الست ابن بنت نبیکم ابن وسیعی و ابن عمگی و اول المؤمنین باللہ والمصدق لرسولگی بما جاء بگی من عند ربگی. امام علی مقام کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا اوے مجھے پہچانو میں کون ہوں، کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں؟ سبحان اللہ کی صدا جاگ کے بیٹھیے گا. کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں اللہ کے وسیع جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے اللہ کے نبی کی تصدیق فرمائی، کیا میں رسول اللہ کے چچا کے بیٹے مولا علی کا بیٹا نہیں ہوں؟ اولیسا حمزہ سید الشہداء عم ابی، اور کیا امیر حمزہ جو سید الشہداء ہے کیا وہ میرے والد کے چچا نہیں ہے؟ اولیسا جعفر الشہید الطیار ذوالجناحین امی. اے لوگوں کیا تمہیں پتہ ہے، تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ میرا چچا جعفر طیار ہے. اولم یبلغکم قول مستفید فیکم ان رسول اللہ قال لی ولاخی آذان سیدہ شباب اہل الجنہ. اور کیا تمہارے پاس نبی پاک کی یہ بات، یہ حدیث نہیں پہنچی کہ اللہ کے نبی نے میرے اور میرے بھائی حسن کے لیے فرمایا تھا کہ یہ حسن و حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اللہ اکبر. پھر امام علی مقام نے آگے فرمایا لوگو اگر یہ بات تمہیں میری سچ لگے جو میں نے کہا ہے تو پھر اتنا ہی کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ میں کون ہوں. اور اگر میری بات کا یقین نہیں ہے تو پوچھ لو نبی کے صحابہ سے، جابر بن عبداللہ سے پوچھ لو، ابو سعید الخدری سے پوچھ لو، اور سال بن سعد السعدی سے پوچھ لو، زید بن ارقم سے پوچھ لو، انس بن مالک سے پوچھ لو، وہ تمہیں بتا دیں گے کہ حسین کی شان کتنی بڑی ہے. دیکھو ہم سے لڑنے سے پہلے ہمارا یہ پورا تعارف اپنے ذہن میں بٹھا لو. اور پھر میں تم سے یہ بھی پوچھتا ہوں کہ اس وقت پوری کائنات کے اندر میرے سوا کسی رسول کا کوئی نواسا ہے؟ کسی رسول کی بیٹی کا کوئی بیٹا ہے؟ فواللہ ما بین المشرق والمغرب ابن بنت نبی غیری منکم ولا من غیرکم. اور نہ تمہاری اس امت میں اور نہ کوئی اور تو نبی ہے ہی نہیں ہے اس دھرتی پہ. کسی نبی کا کوئی بھی نواسا اس دھرتی پہ سوائے حسین کے زندہ نہیں ہے.
انا ابن بنت نبیکم خاصہ، میں اکیلا ہی رسول اللہ کا نواسا یہاں پر تمہارے سامنے موجود ہوں. اخبرونی تطلبونی بقتیل منکم قتلتہو او مال لکم استہلکتہو بقصاص من جراح. بھائی ہمیشہ کسی کے خلاف لڑا جاتا ہے تو اس کے تین سبب ہوتے ہیں. کیا میں نے تم میں سے کسی کا کوئی قتل کیا ہے؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کا کوئی مال چرایا؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کا کوئی زیادتی کرتے ہوئے کوئی بندہ زخمی کیا ہے؟ اور جب یہ تینوں کام نہیں ہیں تو پھر مجھے بتاؤ تمہارے لیے یہ کیسے جائز ہو گیا کہ تم رسول کے نواسے کے خلاف تلواریں نکال کر اس خاندان کو مٹانے کے در پہ ہو؟ اس کا جواب تو نہیں تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ جب منافقوں اور خبیثوں کے پاس جواب نہ ہو ان کا طریقہ ہوتے وہ بک بک کرتے ہیں. شمر لعین کہنے لگا حسین لمبی چوڑی باتیں نہ کر، ہم یزید کے سپاہی ہیں، ایسا کر دو ہی کاموں میں سے ایک کام کر، یا تو یزید کی بیعت کا اعلان کر یا بصورت دیگر مرنے کے لیے تیار ہو جا. امام علی مقام مسکرائے، آپ نے فرمایا او لعینو میں نے اپنا حق ادا کرنا تھا سو میں وہ کر چکا، رہ گیا معاملہ یزید کی بیعت کا تو سن لو یزید باطل پرست ہے، یزید رسول کی شریعت کا مذاق اڑانے والا ہے، نبی کے گود میں کھیلنے والا اور نبی کے کندھوں پہ چڑھ کے اللہ کی طرف سے وہ ناز پانے والا حسین کبھی باطل کے سامنے سر کو نہیں جھکا سکتا ہے.